پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ماں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی درد بھری نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ چلے پھر عمران پرتاپری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے۔ ایک بیٹے کا درد گاتا ہے عمران۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کی جگہ خود کو رکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ان کی ماں کی جگہ میری ماں ہوتی تب اس کے آنسوؤں کا کیا حال ہوتا۔ کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے۔ آپشن تھا ہمارے پاس ریحان بھائی، آپشن تھا، ہم چاہتے تو پڑوس کا ملک چن سکتے تھے، لیکن ہم نہیں گئے۔ ہمیں پڑوسی ملک بھیجنے والی، روز روز باتیں کرنے والے لوگوں، تم بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہو، ہم بائی چوائس ہندوستانی، ہم نے چنا ہے ہندوستان کو، ہمیں اس وطن سے محبت ہے، ہمیں اس کی مٹی سے محبت ہے۔ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب پڑی ضرورت تب ہم نے، بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے عبدالحمید تک ہوتے ہوتے ان دنوں رمضان کے مہینے میں شہید ہونے والے حیدرآباد کے اس جوان تک میرے مصرے، کہ جب پڑی ضرورت تب ہم نے، یہ جو ٹوپیاں ہیں سچ میں یہ کفن ہے صاحب، جب پڑی ضرورت تب ہم نے سر پر کفن لپیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں۔ سیتا پور والوں آپ کا جنرل نالج بڑھاتا ہوں، کرگل کی جنگ ہوتی ہے، ہم ملٹری میں صرف 2% ہیں، لیکن کرگل میں جو شہید ہوتے ہیں ان شہیدوں میں ہم 17% ہوتے ہیں، ہم 8 گنا بڑی شہادت دے رہے ہیں۔
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کی کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کو ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہوتی ہیں، خواہ اچھی ہوں یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت برا بن غازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے جن میں غلام کا آزاد کرنا، قرض دار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرنا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کو دینا تھا۔ اس کے علاوہ اور دوسرے کام بھی بتائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کہ خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص و وفاداری اور خیر خواہی رکھو، اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں تم فضول و بحث و مباحثہ کرو، مال ضائع کرو اور زیادہ سوالات کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء مساکین کہاں ہے؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی اور مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔